بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ جس گھر میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کیا جائے وہاں بیماری نہیں آتی۔ 50 سال والی عورت ٹماٹر زیادہ استعمال کریں۔ دودھ کو گاڑھا کرنا ہے تو اس میں چند دانے کشمش کے ڈال دو، فوراً گاڑھا ہو جائے گا۔ پالک پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح لہسن کا تیل کمر پر لگانے سے کمر کے موہرے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ صبح اٹھ کر بادام کھاؤ، یادداشت بڑھ جاتی ہے۔ گائے کی چربی کھاؤ، موشن نہیں لگیں گے۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر پی لو، فوری سکون کی نیند آ جائے گی۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ بدن میں الرجی چھڑ جائے تو فوری نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی لو، ختم ہو جائے گی۔ روٹی کے بعد 1 نیم کا پتا کھا لینے سے پیٹ کا درد دور ہوگا اور روٹی جلدی ہضم ہوگی۔ پستہ کھاؤ، دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی۔ ناشتے میں روزانہ انڈا استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی کم ہو جائے گا۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی سے چہرے کو دھو لو۔ ٹماٹر روزانہ کھانے سے دل کی نالی بند نہیں ہوتی۔ ننگے سر کھانا کھانے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں سونف کھانے کے فائدے: گیس ہونے سے بچائے گی، وزن کو کم کرے گی، کینسر سے بچائے گی، خون کی صفائی کرے گی، گردے کی پتھری کو ختم کرے گی، پیٹ کے درد کو ختم کرے گی۔ مچھلی دھونے سے قبل اگر اس پر تھوڑا سا سرکہ لگا دیا جائے تو اس کے چھلکے آسانی سے نکل جائیں گے۔ چائے کو دوبارہ گرم کرنے پر چائے میں ایسڈ کی مقدار بڑھنے لگتی ہے، جن سے پیٹ سے جڑی بیماریاں سامنے آ سکتی ہیں۔ شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق جو لوگ جو کا پانی پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ کھانے کا نمک، میٹھا سوڈا اور لونگ ہم وزن لیں اور پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور انگلی سے دانتوں پر لگائیں، دانت مضبوط اور چمکدار ہو جائیں گے۔ جو عورتیں چلغوزہ کھاتی ہیں وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پیا کرو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد مت نہائیں ورنہ پیٹ باہر نکل آئے گا۔ چاول زیادہ کھانے سے گریز کیا کرو ورنہ جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھو لیا کرو، اس سے منہ کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اکثر پانی پینے کے دوران لیموں چاٹ لو، اس سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ ایسا گھر جس میں جانداروں کی تصویریں لٹکی ہوں
وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھائیں، کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں، ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہوتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرو، آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو وہ صحت مند رہے گا۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھا لیں۔ اکثر چھوٹی الائچی کھا لیا کرو، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، جوانی قائم رہے گی۔ چل پھر کر سبق یاد کیا کرو، اس سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی فوری ختم ہو جاتی ہے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگاؤ، بال گھنے ہوں گے۔ جو لوگ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں، ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دن میں صرف 2 بار کھانا کھائیں، بیمار نہیں ہوں گے۔ نظر تیز کرنے کے لیے 4 عدد بادام، چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیں، اور اسے کھانے کے بعد ہرگز پانی نہ پئیں۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھانے سے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی کے استعمال سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ غصہ کرنے والے مردوں اور عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ کچھ والدین بچے کے سامنے جھگڑے کرتے رہتے ہیں تو بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ کھٹی چیزیں بندے کو دبلا کر دیتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ہے۔ نہار منہ ہریسہ کھانے سے کمزور سے کمزور بندہ بھی جلدی پہلوان بن جاتا ہے۔ گھر میں خرگوش پالنے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی، اگر شوگر ہو بھی تو نارمل ہو جاتی ہے۔ نہار منہ بھیگے ہوئے بادام کھانے سے دل اور دماغ طاقتور ہو جاتے ہیں، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے اور جلد ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، نشانات دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو جتنا ہو سکے انگور کھائیں، کیونکہ انگور کھانے سے مرض سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ چنے کی دال کھانے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہتی ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ کھجور کمر کو مضبوط کرتی ہے، دماغ، دل اور گردوں کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ نرم لباس خون کو زیادہ کرتا ہے اور سخت لباس خون کی رطوبت کو جذب کر لیتا ہے۔ رنگ گورا کرنے کے لیے کلونجی کو دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ پیشاب کی جلن کے لیے آزمودہ نسخہ: 5 عدد بادام کی گریاں بھگو کر چھیل کر ان میں 7 عدد چھوٹی الائچیاں اور حسب ذائقہ مصری ملا کر پیس کر 1 گلاس پانی میں گھول کر صبح اور شام کو پیا کریں۔
اس سے پیشاب کی جلن میں افاقہ حاصل ہوتا ہے۔ بھنڈی کھانے سے جسم میں خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ شلجم کھارے ہوں تو پکاتے وقت تھوڑی سی چینی ڈال دیں، شلجم میٹھے پکیں گے۔ گوبھی پکاتے وقت اگر اس میں تھوڑا سا لیموں کا عرق ڈال دیں تو گوبھی کی مخصوص بدبو دور ہو جاتی ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ ہوں جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی قسمت میں کوئی چیز مقدر فرماتا ہے اور پھر بندہ اس چیز پر خوش اور راضی ہوتا ہے تو اسی میں اس کی بہتری ہے۔ پھولوں کی خوشبو زیادہ سونگھنے والے بندے کی زندگی لمبی ہوتی ہے۔ دہی کے ساتھ شہد کھانا نہایت مفید ہے۔ گرم پانی میں شہد ڈال کر پینا بھی مفید ہے۔ شہد کبھی خراب نہیں ہوتا، جتنا عرصہ بھی پڑا رہے ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ کھڑے ہو کر پاجامہ پہننے سے ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کو آپ نہیں جان سکتے۔ لوگوں کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی خاموشی سے کرو۔ کھیرے کو چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت جلدی نہ اٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور پورا دن سستی میں گزرتا ہے۔ دانت میں یا مسوڑوں میں درد ہو تو پھٹکڑی کو 1 گلاس پانی میں گرم کریں، جب گھل جائے تو اسے دانتوں پر لگا دیں۔ نہار منہ انڈے کی سفیدی کھاؤ، معدہ ٹھیک رہے گا۔ شریف آدمی اچھی خصلت رکھتا ہے، دوستوں کی خبر گیری رکھتا ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کے تیل کی مالش کرنے سے سر کا درد بھی نہیں ہوتا اور دماغ بھی فریش رہتا ہے۔ اگر ہمیشہ جوانی قائم رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا 1 دانہ بھگو کر کھا لو۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرنے میں مفید ہوتا ہے۔ پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے اور خون کی روانی بھی بہتر رہتی ہے۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی نشانی ہے۔ صبح صبح اور کوئی نیکی کا کام نہ کر سکو تو ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھ لیا کرو۔ ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت اور دیکھنے کا ثواب حج مقبول کے برابر ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت موجود ہو تو اس سے بھی رزق بڑھ جاتا ہے۔ جس گھر میں سونے سے قبل سر کی تیل سے مالش کی جائے ایسے لوگ ذہین ہوتے ہیں۔ شہد میں انار شامل کر کے کھا لینے سے بدن کی طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جلدی بڑھاپا نہیں لانا چاہتے تو کھانے میں پسی ہوئی ادرک کھایا کریں۔ خالی پیٹ سونے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ عمر میں کمی کرتا ہے۔ گرمیوں میں نیم گرم پانی پینے والے لوگوں کو کوئی بھی بیماری نہیں چھو سکتی۔ چھینک نہ رک رہی ہو تو خشک دھنیا ہاتھوں پر مسل کر ہاتھوں کو سونگھ لیں۔ خواب میں بکری دیکھو، رزق آتا ہے۔ بھینس کا دودھ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ مہینے میں 2 بار بکری کے پائے کھاؤ۔ چہرے پر کھیرا رگڑنے سے
چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ کچی گاجر آپ کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ بخار نہ ٹوٹ رہا ہو تو مریض کو گڑ پانی میں شامل کر کے پلا دیں، بخار کچھ دیر میں ٹوٹ جائے گا۔ پالک، ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ اور سستی کو ختم کرتی ہے۔ سبزیاں کھانے سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ زیرے کو کچل کر گرم پانی میں شامل کر کے پینے سے گیس کی شکایت نہیں ہوگی۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت کی علامت ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے دولت آتی ہے۔ گوبھی زیادہ کھانے سے جلد لٹکے گی نہیں۔ جن لوگوں کو گلے کے ٹونسلز ہوں، گلے میں درد رہتا ہو، شہتوت کھائیں۔ اگر شہتوت مہیا نہ ہو تو شربت توت سیاہ کا استعمال کریں، یہ گلے کی کھانسی کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے۔ ناریل کے تیل کو پاؤں کی درمیانی انگلی پر مساج کریں، بار بار پیشاب کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ موٹاپا اور پیٹ کم کرنے کے لیے 3 چمچ سرسوں کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل، اجوائن اور 1 چمچ میتھی دانہ، ان کو گرم کر لیں، پھر ناک پر لگا کر مساج کر لیا کریں۔ پیٹ چند دنوں میں اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگا دو، چہرہ دوبارہ سفید ہونے لگے گا۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ بے حد مفید ہے۔ اخروٹ کھاؤ، سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ وہم کی بیماری ہو تو سجدے لمبے کر لیا کرو۔ ناشتے کے اندر زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ پسینہ آتا ہو تو خربوزہ زیادہ کھا لیں۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہے۔ اگر آنتوں کے زخم ہوں تو ہلدی کا استعمال بے حد فائدہ دیتا ہے۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔